خون کے گھونٹ، جان ایلیا۔ شام ہے اور ذات سے باہر کے خیال اور وجود کے احساس کے ملال کا ہنگام ہے، اور میں جو ہوں میں سوچ رہا ہوں اور اداس ہو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں۔ میری اداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اداس ہونا چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو نہ سوچتے ہوں اور نہ اداس ہوتے ہوں۔ یہاں میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جو لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں وہ فقط اپنی صورت اور حیت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں، مگر اپنی خاصیت اور خصلت کے اعتبار سے انسان نہیں ہوتے، محض حیوان ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام حیوانوں میں صرف انسان ہی وہ حیوان ہے جو سوچتا ہے اور اداس ہوتا ہے۔ چھپکلیاں، مچھر، مکھیاں، کوے، بھیڑیں، بھینسیں، بھیڑیں اور گائے بیل میرے اندازے کی روح سے نہ سوچتے ہیں اور نہ اداس ہوتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ اس لحاظ سے انہیں بے حد خوش نصیب اور کامیاب حیوان قرار دیا جانا چاہیے۔ میں ایک بد نصیب اور ناکام انسان دیر سے سوچ رہا ہوں اور اداس ہو رہا ہوں، اور وہ یوں کہ جہاں میں ہوں وہاں کی زندگی کے بازاروں میں ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور انسان کا خون بہت ہی سستا ہو گیا ہے۔ سستا یا بہت سستا کہنا بھی ایک چونچلے کی بات ہے یوں کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کیا جوہر کے پانی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے غلط کہا، جوہر کے پانی کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور ہوتی ہے، پر میرے اور تمہارے خون کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ قتل کی فصل ہے کہ لہلہا رہی ہے۔ اب جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کس کو کب قتل ہونا ہے، کس کی باری آج ہے اور کس کی کل۔ پر ایک بات تو ہے، اور وہ یہ کہ یہ دن اچھے شعر کہنے اور اچھے افسانے لکھنے کے لیے بہت سازگار دن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعروں اور افسانہ نگاروں کو اس صورتحال یا اس موضوع سے کہیں زیادہ خیال پرور اور پر اثر موضوع میسر ہے، اور قابل احترام شاعر اور افسانہ نگار ان کے بارے میں اپنے قلم کی جنبش کا حق ادا کر کے اپنی طبع کے اعلیٰ جوہر دکھا رہے ہیں۔ جان ایلیا، کیا تم ایک فضول اور فالتو انکسار سے کام نہیں لے رہے اور ان قابل احترام اہل قلم میں اپنا شمار کرنے کی عزت سے اپنے آپ کو محروم ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے ہو؟ حاشا للہ، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک شریف آدمی ضرور ہوں، مگر نامناسب حد تک شریف آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک باقاعدہ قسم کا آدمی ہوں۔ میں جو ایک پشتینے اور پیشہ ور صاحب قلم ٹھہرا، میں اس عزت سے اپنے آپ کو بھلا کیسے محروم ظاہر کروں گا؟ تم بھی عجب بوڑم اور بڑیم آدمی ہو، تمہارے دماغ میں ایسا بے تکا خیال آخر آیا بھی کیوں؟ جان ایلیا، میری بات پر دھیان نہ دو، میں نے تو بس یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ تم جو کہہ رہے تھے وہی کہو، وہی انسان کے خون کی بات، اس کے بہت سستے ہونے کی بات۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے میری بات یاد دلائی۔ میں نے ان دنوں ایک نکتہ سنا ہے، اور وہ یہ کہ اب کسی آدمی کو قتل کرنا کوئی بے فیض بات نہیں ہے۔ پرسوں ایک نوجوان نے جو ایک آدمیوں کو قتل کر چکا ہے مجھے بتایا کہ ایک آدمی کا خون کرنے میں وہ نشہ ہوتا ہے جو شراب کی 2 بوتلوں میں بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اس نوجوان کی بات سن کر مرزا غالب بے طرح یاد آئے۔ وہ اپنی تنگ دستی کے باوجود پیتے ولایتی شراب ہی تھے، اور اسی لیے انہیں بہت پریشان ہونا پڑتا تھا۔ اگر انہیں یہ نکتہ معلوم ہوتا تو وہ ولایتی شراب پر پیسہ لٹانے کے بجائے نشے کی خاطر حکیم مومن خاں مومن، مفتی صدر الدین آزردہ اور نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ اور اپنے ایسے ہی دوسرے ہم نواؤں کو باری باری قتل کر ڈالتے۔ چلو، اگر وہ ان لوگوں کو اس لیے بخش دیتے کہ یہ لوگ ان کے ہمدرد اور غم گسار تھے، تو بھلا شیخ ابراہیم ذوق اور حکیم آغا جان عیش جیسے حریف گروہ کے لوگوں کو قتل کرنے میں ان کے لیے بھلا کیا عذر مانے تھا؟
ان میں سے ایک ایک کو ذبح کیا کرتے اور نشے کی جاں فضا حالت میں آ کر آشوب آگہی کو سہنے کی طاقت پا لیا کرتے۔ میں شاید بڑھاکنے لگا، نہیں ہرگز نہیں، تم تو بڑے موقع کی باتیں کر رہے ہو، خون کی باتیں، خون بہانے کی باتیں، یہی تو وہ باتیں ہیں جو اب ہر وقت کی جانی چاہیے۔ تمہاری مہربانی کہ تم نے میری باتوں کو کسی دیوانے کی بڑھ نہیں سمجھا۔ میرے بھائی سوچو تو، کیا انسان کا خون اتنا بے قیمت ہے کہ اسے کھارے پانی کی طرح بہا دیا جائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آج زمین کے کتنے حصوں کو انسان نے انسان کے خون سے سیراب کیا۔ میں تو اپنے گرد و پیش کی بات جانتا ہوں، یہاں تو یہ معاملہ ایک معمول بن گیا ہے۔ اب ہمیں صبح اٹھتے ہی یہ خبر پڑھنے اور سننے کی عادت ہو گئی ہے کہ آج وہاں اور وہاں اتنے آدمی شکار کیے گئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب کسی آدمی کے قتل ہونے کی خبر کوئی خبر نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ قتل کی خبریں اپنا اثر کھو دینے کے باعث آئندہ اخباروں میں چھپنی بند ہو جائیں۔ ہماری قوم کے جوان، خدا انہیں نظر بد سے بچائے، کتنے جگردار اور جیوٹ ہیں کہ اپنا ہی خون بہاتے ہیں اور اپنے ہی خون میں نہاتے ہیں۔ ان پر تو ناز کیا جانا چاہیے۔ ہم نفسوں، محلے محلے جا کر عورتوں سے کہو کہ وہ ان جگرداروں اور جیوٹ نوجوانوں اور جوانوں کی بلائیں لیں۔ اے جگرداروں اور جیوٹوں، تم ہمارا قابل رشک مقصوم ہو۔ تاریخ نے تمہاری شکل میں ہمیں سب سے بڑا عطیہ ارزانی کیا ہے۔ خدا تمہیں ہر چشم زخم سے محفوظ رکھے۔ مجھے پورا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری باتوں سے بد مزہ ہو کر بجا طور پر یہ کہتے ہوں گے کہ معراج رسول اور جان ایلیا نے تو ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی ہے۔ پر جان لیا جائے کہ ہم نے جس بات کی رٹ لگا رکھی ہے وہ بات صرف ایک بستی کی بات نہیں ہے۔ میں پوری طرح سوچ سمجھ کر یہ سخن کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف ایک بستی کی بات نہیں، اس پوری مملکت خدا داد کی بات ہے۔ جس دن یہ بستی اپنے انجام کو پہنچے گی، اس کے بعد اس مملکت کو دنیا کا بڑے سے بڑا نجات دہندہ بھی اس کے بدترین انجام سے نہیں بچا سکے گا۔ معراج رسول کی اور میری یہ بات پوری طرح جان لی جائے اور مان لی جائے۔ بہرحال آج کا دن بھی نفس کی اذیت ناک ملامتوں اور ندامتوں کے ساتھ اپنے فرجام کو پہنچا، اور ہم نے خون کے گھونٹ پیے کہ ہماری یہی ایک عیاشی رہ گئی ہے۔ سوچا جانا چاہیے کہ ہماری یہ عیاشی آخر کن عالی مرتبہ لوگوں کا عطیہ ہے۔ بات تھی ایک بستی کی، ایک بدبخت ترین اور ایک بے والی اور بے وارث بستی کی، 20ویں صدی کے یروشلم کی۔ برادر عزیز معراج رسول، میں بہت دن سے جو خیال اپنے ذہن میں بھڑکتا ہوا محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا ایک ہی مقصوم ہے، اور وہ 20ویں صدی کے اس یروشلم کا یرمایہ ہونا ہے۔ اس حقیقت، اس زہریلی حقیقت کے اعتراف سے بھلا کیا جھجکنا کہ دونوں یرمایہ ہیں۔ دونوں کو اس بستی کا مرثیہ کہنا ہے اور اپنی سرنوشت سے دوچار ہونا ہے۔